يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. صدر اجلاس فضیلت الشیخ دکتور عبید الرحمن حفظہ اللہ وتعالی، موقر اساتذہ جامعہ، دور دراز سے آئی ہوئی علم کی محبت اور علماء کے تعلق سے سرشار محترم شخصیات، عزیز طلبہ، حاضرین مجلس، میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور احسان اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں ذمہ داران جامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی خوبصورت بزم میں حاضری کا حکم دیا، اور یہ میری سعادت رہی کہ میں یہاں پر حاضر ہوا اور میں نے یہ پروگرام طلباء کا، مقررین نظام کا اور خاص طور سے خطبہ استقبالیہ دکتور عبید الرحمن صاحب کا سماعت کیا۔ جب میں یہ خطبہ سن رہا تھا تو میرا دماغ ماضی کی تاریخ، زوال ملت اسلامیہ، عروج ملت اسلامیہ، اس کی کشمکش میں ایسا الجھا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ ایک وہ زمانہ بھی تھا جس کا تذکرہ دکتور حفظہ اللہ نے فرمایا، اور ایک یہ زمانہ بھی ہے۔ تعداد ہماری روز بروز بڑھ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بے قیمت، بے وزن اور بے اعتبار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ جامعہ دکتور کی سرپرستی میں ایک خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا مرکز ہے۔ جامعات اور بھی بہت ہیں یہاں ہندوستان میں، اور ہر جگہ محنتیں ہو رہی ہیں، اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، اور محسنین ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں، کوششوں اور تعاون میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کی زندگیوں کو اسلام، مسلمان اور ہمارے وطن عزیز کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ میں چاہتا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع پر دو چار باتیں رکھوں۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 سال سے زائد حکومت کی ہے۔ 800 سال کسی قوم کی زندگی میں کم نہیں ہوتے۔ آپ
وطن عزیز کو دیکھ لیجئے، ابھی 100 سال نہیں ہوئے ہیں آزادی کو۔ یہ وطن جمہوری ہے، سیکولر ہے، یہاں کے رہنے والوں کے قانون میں حقوق سب کے برابر ہیں، اور جو قوم تقریباً تمام محکموں میں 30 اور 40% کے حساب سے آزادی کے وقت موجود تھی، آج بعض محکمے ایسے ہیں کہ اس میں قوم کو 0 بھی حاصل نہیں، جبکہ 0 تو کچھ ہوتا نہیں، لیکن 0 بھی حاصل نہیں۔ 100 سال نہیں ہوئے ہیں، آپ کہاں تھے کہ کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے تم؟ ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم۔ حد سے پستی کا گزرنا دیکھو، حالت قوم کی حالت کا۔ جب کوئی سمجھدار آدمی، صاحب ایمان آدمی، اسلام اور دین سے محبت کرنے والا، اپنے ماضی کی جانکاری رکھنے والا، تنہائی میں بیٹھ کر جب ان تمام حالات پر غور کرتا ہے تو سوائے رونے کے اور کوئی راستہ اس کے لیے نہیں بچتا۔ قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جو ایسے حوصلہ شکن حالات میں امیروں کو، مالداروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو پٹاتے ہیں، مناتے ہیں، رجھاتے ہیں، راضی کرتے ہیں، ان کی سخت باتیں سنتے ہیں، پھر بھی ان کے یہاں جاتے ہیں کہ اس طرح کے چراغ جو اسلام کی روشنی کو باقی رکھے ہوئے ہیں، علم کی روشنی کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں نور ایمان کو جگمگا رہے ہیں، اگر یہ علماء نہ ہو اور یہ فارغ ہونے والے طلباء نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 100 سال میں اس ہندوستان کی صورتحال کیا ہوگی؟ سوچا کبھی آپ نے؟ بہت سارے لوگ بے خبر، دین نہیں جانتے، دین کی حقیقت سے ناواقف، قوم کی حالت سے بے خبر، اور دشمنوں کی سازشوں، شرارتوں، بدماشیوں سے کلی طور پر نابلد، علماء پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، بے عزتیاں کرتے ہیں، طلباء کی توہین کرتے ہیں، ان اداروں پر لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، اور علماء ہیں کہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ قوم اگر جہالت میں حد سے گزر جائے تو ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی بے داغ، بے میل، کوئی بھی مکے کا، کسی بھی خاندان کا، بوڑھا، جوان، ادھیڑ، بچہ، آپ کی ذات گرامی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، حرف گیری نہیں کر سکتا، بلکہ تمام قبیلوں میں یہ بات یکساں ہے کہ لوگ آپ کی مثال دیتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کی طرح بنو، اپنے بچوں کو کہتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، اس کا حسن اخلاق، خدمت خلق، بولنے کا انداز، بزرگوں کی تعظیم اور سماج کے لیے ایک درد مند دل، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں مکے کے ایک آدمی کو بھی
اختلاف نہیں ہے۔ اور پھر 40 سال کے بعد جب صرف اتنی سی بات کہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ساتھ میں یہ بھی کہا تفلحوا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، عرب و عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ دو بڑی بڑی بشارتیں صرف ایک لفظ کہنے کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ کہہ دو۔ وہ عربی تھے، جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوتا، مطلب کیا ہوتا، اس لیے نہیں کہا۔ اب دشمنی، اور پھر دیکھیے کہ رسول اکرم اور صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی، کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آج علماء کا بڑا طبقہ جو سنجیدہ ہے، سمجھدار ہے، قوم کا درد رکھتا ہے اور قوم کے مستقبل سے خائف ہے، وہ یہی دہراتا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ علماء پر جو تبصرے ہو رہے ہیں، طلباء کی جو بے عزتیاں ہو رہی ہیں، تعلیمی اداروں کو جو غلط نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، کیا کریں؟ ہماری قوم جہالت میں حد سے گزر گئی، اس کو اپنی فکر نہیں۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں صرف ایک بات بتانا چاہتا تھا کہ اس ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کا وجود کتنا ضروری تھا۔ اور جن لوگوں نے اس کے لیے کوششیں اور محنتیں کی، ان کی کوششیں اور محنتیں کتنی قابل قدر تھیں، اور اہل حدیث اس ہندوستان میں ماشاءاللہ اتنے عظیم اجتماع میں دیکھ کر طبیعت خوش ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید والوں کو یہ دن بھی دکھایا، جبکہ وہ حالت تھی کہ گھروں سے نکالا جاتا تھا، محلہ بدر کیا جاتا تھا، بستیوں سے باہر جانے کا الٹیمیٹم دیا جاتا تھا، باپ اپنے بیٹوں کو میراث سے محروم کر دیتا تھا، اور پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کی کہیں شادی نہیں ہونا چاہیے، اور مر جائیں تو ان کا کوئی جنازہ نہیں اٹھائے گا۔ ایسا سماجی دباؤ جو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا، تقریباً وہی صورتحال تھی۔ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب نے ہماری جماعت کے ایک بہت ہی موقر عالم حضرت مولانا عبدالرحیم کچھی پچھمی کا تذکرہ کیا۔ ایسے لوگ ہر علاقے میں ایک ایک دو دو ہوئے، مارے کھائیں، گالیاں سنی، سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ ہمارے یہاں ضلع بریلی میں ایک چھوٹی سی بستی ہے جوکھن پور، وہاں کے ایک صاحب تھے، ان سے ملنے کا مجھے موقع ملا، ان کی زبان سے خود میں نے سنا۔ وہ بیچاری چاول بیچتے تھے قصبے میں، بات توحید کی کرتے تھے اور سنت کی کرتے تھے، اور بریلی کا علاقہ شرک و بدعت میں سب سے زیادہ گھرا ہوا، لوگ ان کو منع کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ارے غافلو، تمہیں پتہ بھی ہے اللہ کے رسول کی تعظیم اسی میں ہے کہ تم ان کی سنتوں پر عمل کرو، رسول کی بات مانتے نہیں ہو، محبت رسول، عشق رسول کے گانے گاتے ہو۔ بہرحال جانتے ہو کیا ہوا؟ ایک دن بستی کے لوگوں نے ان کی توہین کرنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور جوتوں کا ہار بنا کر وہ بیٹھے ہوئے اپنی دکان پر
اور ایسی پھڑ لگاتے تھے، دکان کوئی ویسی نہیں تھی۔ روڈ پر ایک بھیڑ آئی اور ان کو کھڑا کیا اور ان کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا، نعرے لگائے جیسے نعرے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو لے کر اس قصبے کے گلی گلی کوچے کوچے میں ان کے پیچھے تالیاں بجوائیں، نعرے لگوائے، ان کی بے عزتی اور توہین، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان سے ایک لفظ نہیں کہتے ہیں۔ کسی نے جا کے وہاں کے چیئرمین سے کہہ دیا، اس کی دور کی رشتہ داری ہوتی تھی ان سے، تو رشتہ داری کا ذرا سا جوش آیا اس کو، تو وہ 2-1 پولیس والوں کو بلا کے اور لے کر گیا اور ان سے چھڑوایا۔ یہ توحید کا علم بردار، نیک مسلمان، نمازی، داڑھی والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، ایک ایسی بستی میں جس کی اکثریت مسلمان تھی، یہ حال تھا ان لوگوں کا جن لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو اس ہندوستان میں پروان چڑھانے میں حصہ لیا۔ آج تو ہم ان کو یاد بھی نہیں کرتے کبھی۔ حضرت مولانا نے علامہ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ کا نام لیا اور ایک واقعہ ان کی زندگی کا سنایا۔ حضرت مولانا مختار احمد صاحب ندوی سلفی غفر اللہ لہ، ان کی زبان سے میں نے 2 بار یہ واقعہ سنا۔ 90 کی دہائی میں بنگلور میں جمعیت کا ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے تربیتی۔ ہماری جماعت کا ایک بہت مخلص عالم حضرت مولانا حافظ عبد المتین میمن جونگڑی رحمت اللہ علیہ بیمار ہے سخت، لیکن آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ میں صرف علماء کا دیدار کرنے، علماء سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے چلنے بولنے سے منع کر رکھا ہے، لیکن میں آیا ہوں، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بات ہم نے سنی اور پھر انہوں نے کئی واقعات بتائے۔ یوپی میں ایک ضلع ہے ایٹا اور ایک ضلع ہے اٹاوا۔ اٹاوا میں وہاں کی جو شاہی جامع مسجد ہے اہل حدیثوں کی تولیت میں ہے، خوشی کی بات ہے۔ اٹاوا میں اہل حدیثوں کی 20 کے قریب مسجدیں ہیں۔ آپ جائیے شہروں کو دیکھیے یوپی میں، یہ فیروز آباد ہے، یہ مراد آباد ہے، یہ رامپور ہے، یہ بدایوں ہے، یہ بریلی ہے، یہ بڑے بڑے شہر ہیں یوپی کے۔ آپ کو ملے گا مشکل سے 1-2 مسجدیں اہل حدیث کی ہیں، اور یہاں پر 20 مسجدیں آج بھی ہیں۔ بتلایا کہ ایک آدمی یہاں پر آیا تھا، نابینا تھا، نماز سنت کے مطابق پڑھتا تھا۔ تو ایک آدمی جو وہاں پہلوان تھا، اس نے آ کے پوچھا کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں لوگ ایسے ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا وہی لوگ سچے مسلمان ہیں۔ یہ کیا کہتے ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ تو پھر یہاں کے لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ اگر میں لوگوں سے کہوں گا تو لوگ مجھے ماریں گے، کون بچائے گا مجھے؟ پہلوان تھا وہ، اس نے کہا زبان تمہاری، ہاتھ پیر میرے، کل سے آپ اس کو شروع کرو۔ اور اس آدمی نے، کون تھے؟ نابینا آدمی، اہل حدیث ہے، نابینا ہے، اور تبلیغ شروع کر دی۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو کچھ ہو، وہ پہلوان آ جائے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج اتنی بڑی اکثریت میں، یعنی شاہی مسجد اہل حدیثوں کی تولیت میں، اور 20 سے زائد مسجدیں وہاں پر، باقی رامپور، مراد آباد، شاہجہاں پور اور آپ کے بدایوں اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ہندوستان میں، یوپی میں،
کسی میں بھی مسجد 1-2 سے زائد نہیں ہے۔ بھائیو عزیزو، ہمارے یہ طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اسلام کے لیے، ہماری جماعت کے لیے اور ان کے والدین کے لیے باعث خیر فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ جن لوگوں کی سرپرستی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس منزل تک پہنچے، فراغت کی، اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو برابر کرے۔ اگر یہ لگن پیدا ہو جائے کہ مجھے کام دین کا کرنا ہے، تو آج بھی ہو سکتا ہے، آج بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کی محنت سے نہیں، اہل حدیثوں کی محنت سے نہیں، بلکہ خود یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے۔ دیکھو تاریخ کا ایک سبق، مسلمان ساری دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کی حکمرانی میں، سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی تھی، یورپ سے لے کر ایشیا اور سارا افریقہ یہ سلطنت عثمانیہ کا تھا۔ جس حکومت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج اس کی حالت کیا ہے؟ کبھی آپ نے، اور یہ بات ہمارے لیے، ہمارے علماء کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، ہمارے فارغین کے لیے، تمام کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی ہے کہ جن علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے ایک عالم حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عربی میں کتاب لکھی، سارے عالم عرب میں مشہور ہو گئے اسی ایک کتاب کی وجہ سے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی انہوں نے چھاپا اردو میں۔ شکیب ارسلان نے بھی کتابیں لکھی اور سعید احمد اکبر آبادی نے بھی کتابیں لکھی، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ مسلمان زوال سے دوچار کیسے ہوئے۔ اقبال نے بھی تجزیہ کیا تو یوں کہا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس رباب آخر۔ تو ایک وجہ پر انہوں نے توجہ کی ہے، لیکن بھائیو حقیقت قرآن شریف کی روشنی میں اگر دیکھو گے تو جب قوم مسلم اللہ کی توحید سے ہٹ جائے اور رسول اکرم کی سنت سے ہٹ جائے تو اس کو زوال سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ زوال کا اصل سبب ہمارے درمیان سے توحید کا ہٹ جانا۔ ایک مشکل کشا ماننے والی قوم اور ہزاروں مشکل کشاؤں پر ایمان رکھنے والی قوم برابر نہیں ہو سکتی۔ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے اتنی مسجدیں آباد نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں کہ آستانے آباد ہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، تو یہ تو پرانی بات تھی، لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے، بھائیو اہل حدیثوں پھر سے جاگو اور یقین کرو کہ اس ہندوستان میں ایک بار پھر سے توحید کا علم برپا ہوگا، لہرائے گا، اور مسلمانوں کو جس ذلت اور خواری سے یہاں پر گزرنا پڑ رہا ہے، یہ ذلت و خواری کی صورتحال بدلے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو مل کر کوشش کرنا پڑے گی، اور غیر اللہ سے رابطہ توڑ کے صرف اللہ سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ اہل حدیث کا وجود اس دنیا میں باعث خیر و برکت ہے، اور یہ قوم جب تک اس بنیاد پر رہتی ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور صحابہ کرام کا اسوہ، تب تک خیریت سے رہتی ہے۔ تاریخ پڑھ لو اور دیکھ لو، اور جب اس سے الگ ہوتی ہے
زوال ہمارا پیچھا کرتا ہے اور پیچھا کر کے آخر کار ہمیں دبوچ لیتا ہے اور اپنا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ تو تم اہل حدیث کی دعوت کو بیکار نہ سمجھو، اور جو پیسہ خرچ کر رہے ہو یہ پیسہ بیکار نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ہے۔ اٹلی اور اسپین کے اور اندلس کے زوال کی داستانیں پڑھ لو، وہاں پر جس صورتحال سے دوچار ہوئے مسلمان اور جبراً ان کو عیسائی بنایا گیا، ان کو قتل کیا گیا جانوروں سے زیادہ بے دردی کے ساتھ۔ یہاں کے ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے وہ تاریخیں خوب اچھی طرح سے پڑھ رکھی، وہ جانتے ہیں کہ اس قوم کو کیسے زوال سے دوچار کر کے مٹایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاتا ہوں، اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، باقی رہنا چاہتے ہو، وطن عزیز میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور علماء کا وقار جانو، پہچانو، ان کی عزت کرو۔ اور یہ جو مدارس ہیں جن کو مٹانے کے لیے ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمارے بہت سارے غافل مسلمان ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یا یوں کہو کہ پاد میں سیٹی ملا رہے ہیں، ان لوگوں سے ہوشیار رہو، ہوشیار رہو۔ جب تک یہ باقی ہیں انشاءاللہ اسلام بھی باقی ہے اور تم بھی باقی ہو، اور جس دن یہ مٹا دیے جائیں گے، ان پہ قبضے ہو جائیں گے، ان کی جاگیروں کو ہتھیا لیا جائے گا، یقین مانو وہ دن اس ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کا آخری دن ہے۔ اور جب تک یہ باقی ہے انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ پاور ہمارا اللہ رب العزت کی ذات گرامی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی زندگی اور آپ کی ذات گرامی ہے۔ یہ پاور اگر تمہیں چاہیے اور بغیر پاور کے پاور لیس رہ کر زندگی گزارو گے تو تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پاور کے ساتھ زندگی گزارو گے تو عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہو گے، اور اس کے لیے یہی ادارے ہیں جن کو مدارس اسلامیہ عربیہ کہا جاتا ہے، جس کی نیو رکھی جاتی ہے ایمان پر، اللہ کو راضی کرنے کی نیت پر۔ اور حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب جیسی ہستیاں اس کے لیے اپنے دن کا رات کا چین سکون، سینکڑوں، یہ اکیلے نہیں ہیں، سینکڑوں لوگ اس راستے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے سارے اساتذہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر مدارس میں اسی طرح سے جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو عزت کی زندگی گزارنے کے وسائل میں سب سے زیادہ یوگدان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا وقت ختم ہو گیا۔ جب تک اللہ رب العزت ہمیں باقی رکھے، کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے زندہ رکھے، دینی تعلیم کے فروغ کے لیے زندہ رکھے،